علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر آج حضرت علی ہمارے درمیان میں نہیں ہے تو قرآن تو ہے، تو کیا قرآن سے وہ اتنی محبت سے سینے سے لگایا ہوا جتنی محبت سے ہم نعرے مارتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا قصور ہی نہیں ہے، آپ کو بتایا ہی نہیں میں نے، تو ہمارا قصور ہے یہ۔ اس میں 100% ہماری غلطی ہے، ہم نے کمپیریزن ٹھیک نہیں کیے۔ ہم امام علی کو لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں، امام کا کمپیئر ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ امام کسے کہتے ہیں؟ میں بس تھوڑی سی دیر آپ کو تاکہ ہم اس کو سمجھیں۔ حضرت امام وہ ہے جو آیات اعظم الہی ہے، جو امام تک پہنچ جائے گا وہ عالم کو تسخیر کر لیتا ہے۔ امام جس نے اپنے آپ کو امام تک پہنچا دیا وہ فنا نہیں ہے۔ جو لوگ امام کے ساتھ تھے، آپ مجھے بتائیں، آپ انگلیوں میں آپ کو نام یاد ہے جو امام کے لوگ، باقی لوگ کہاں گئے؟ کون؟ امام کو نہیں جس نے امام تک پہنچا دیا اپنے آپ کو وہ قیامت تک زندہ ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی زندہ ہے۔ جو اصحاب کربلا میں آئے، اپنے آپ کو وقت کے امام تک پہنچا دیا، زندہ ہیں وہ۔ قرآن کہہ رہا ہے تم گمان نہیں کرو کہ مردہ ہیں، بل احیاء، اور اللہ کے نزدیک رزق بھی پا رہے ہیں۔ کیسا رزق پا رہے ہیں؟ یعنی آپ کی سوچ ہے۔ کل آپ کی خدمت میں نے حضرت حر کے مصائب پڑھے۔ حضرت حر جیسی شخصیت جو آج تک بہت سارے نظام کو چلا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سے پھر حقیقت دنیا کی نظر آتی ہے۔ امام تک پہنچ گئے۔ آیت اللہ حائری یزدی کے جنہوں نے حوضہ علمیہ کم کا پورا حوضہ بنایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حوضے کے لیے حضرت حر سے توسل کیا تھا۔ اب سوچیں پھر ابھی حوضہ دنیا میں کیا کر رہا ہے، تو سوچیں حر کتنے لوگوں کو آزاد کروا رہے ہیں۔ امام تک پہنچ جاؤ۔ امام ہے کہ جو تسبیح کائنات کو دے رہا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے نا کہ حضرت داؤد نے پہاڑوں کو تسبیح ذکر سکھایا ہے۔ امام جب تسبیح کرتا ہے تو کائنات تسبیح کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو ہے سب تسبیح کر رہا ہے۔ کون تسبیح دے رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو امام تک۔ اب ظاہر ہے یہ امام ہے جو امت کو بنائے گا، دنیا میں بھی امت چلے گی، قیامت میں اس سے بڑی زندگی ہے، کیونکہ یہ تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ اصل زندگی تو وہاں ہے کہ جہاں ہم نے ساری زندگی رہنا ہے اور پورا سفر آگے کرنا ہے، اور یہ بدن تو یہیں تک ہے، دوسرا بدن اور پھر وہ جو اصل چیز انسان کے اندر ہے وہ وہاں تک جائے گی، اسے امام نے چلانا ہے۔ صرف اس بدن کا مسئلہ نہیں ہے، اصل اس حقیقت کا ہے کہ جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، اسے امام نے لے کے چلنا ہے۔ اب آپ سوچیں اتنا بڑا کام ہو تو شیطان کیا چھوڑ دے گا؟ شیطان کرنے دے گا؟ نہیں جائے، اسی موومنٹ ہے پوری، اس نے پوری موومنٹ چلائی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ جب فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو نکال کے لے آئے، تو اب فرعون دشمن تھا اس ٹائم تک، اب کیا ہو گیا؟ فرعون شیطان چھوڑ دیتا؟ نہیں، شیطان نے اسٹریٹجی چینج کر دی۔ شیطان نے امت کے اندر لے آیا، چیزوں کو اندر لے آیا کہ موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکل ٹائم دو۔ کیسے دو؟ موومنٹ چلتی رہی۔ جہاں حضرت موسیٰ طور پہ گئے، پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے، کیا کیا؟ سامری کے ذریعے سے گوشالہ بنا دیا اور کہا کہ یہ موسیٰ کا رب ہے، اور قوم پوری گوشالے کی پوجا کر رہی ہے۔ وہ موومنٹ رک نہیں رہی ہے، اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑنا۔ حضرت موسیٰ نیچے آئے، اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں کیا کرتا، قوم سامری نے کیا ہے۔ اور کہاں کہاں حضرت موسیٰ کو سامری کے ذریعے سے ٹف ٹائم دیا۔ قارون کے خزانے، قارون یعنی فائنینشل ڈپارٹمنٹ، ورلڈ بینک اگر آپ بولے تو، ٹھیک ہے، وہ ایف ٹی ایف سچویشن جو ہمارے ہاں ہم لوگ قرضے دے رہے ہیں، پیٹرول بھر بھر کے، بجلی کے بل میں سارے ان کو دے رہے ہیں، نہ کھائے ہم نے، نہ ہمارے اوپر آئے ہوئے، لیکن قرضے ہم ہی دے رہے ہیں۔ اجان محترم، وہ قارون پیسہ آج کے دور میں دیکھیں تو بلینئر ٹریلینئر آدمی،
جس کے خزانوں کی صرف چابیاں پتہ نہیں کتنے اونٹوں کے اوپر ہوتی تھیں. اور قرآن کے اندر ہے بعض لوگوں نے قارون کے خزانے کو دیکھا اور کہا کاش کاش وہی دنیا. اور پھر بہرحال قارون ڈوب گیا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا، کیونکہ موسیٰ کے مقابلے میں آیا. اور یہ موومنٹ چلتی رہے گی. قارون ہے، اس کے علاوہ اور ہیں، ہر نبی کے سامنے یہ موومنٹ چلتی، یہ رکی نہیں ہے، یہ نہیں رکے گی. اور یہ موومنٹ چلتی 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 جو ہے وہ بہرحال یہاں آج کے اس دور کے اندر پہنچی ہوئی ہے. دنیا میں عزیزان محترم، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، جتنا میرا تجربہ ہے، دنیا میں کوئی مکتب نہیں ہے ایسا جو شیطان یا اس موومنٹ کی گفتگو کرے. کوئی مکتب نہیں ہے سوائے مکتب حسینی کے. کوئی مکتب نہیں، کوئی کسی کے ذہن کو یہ ٹچ ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ کسی کو صحیح طرح حق ہی نہیں پتا. جب حق کھو جائے تو باطل مکس ہو جاتا ہے. وہ نہیں پتا. لوگ بات کرتے ہیں ویسا فلانی بات کریں گے، تھوڑی بہت بات کریں گے. اصل جب تک حسین کی بارگاہ میں کوئی نہ آئے اسے حق سمجھ میں نہیں آتا. آدمی جتنا بڑا بن جائے لیکن امام حسین کے پاس نہیں آیا، کچھ نہیں ہے. واسع رحمت امام حسین ہے، رحمت موصولہ امام حسین کی ذات ہے. تو یہ موومنٹ کہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اس میں عزیزان محترم ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہم مجلس سے جائیں. جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے نہیں پتا مجلس سننے کے بعد کتنے لوگوں نے کل سوچا ہوگا کہ ہم درخت کیسے لگائیں. مجھے نہیں پتا سوچا بھی کہ نہیں سوچا. ابھی تو خیر بہرحال محرم چل رہے ہیں، 10 دن ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو کام کرنا، لیکن آپ پلاننگ کریں اہل محلہ کہ کم از کم 10 محرم کے بعد ہم اس روڈ پر کس طرح، ظاہر ہے کسی کا گھر بھی ڈسٹرب نہ ہو، کسی کی دکان بھی ڈسٹرب نہ ہو، لیکن کچھ فاصلے سے ہم اس پوری اسٹریٹ پہ درخت پلانٹ کریں. اور جس کی سامنے دکان ہے اس کو بول دیں بھائی یہ تمہارا درخت ہے بھائی، پھل آئے گا تو بھی کھا لینا، سایہ آئے گا تو بھی رکھ لینا. لیکن ایسا بھی درخت نہ لگائیں. بہرحال اس کو سرچ کریں، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، آپ کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے انوائرمنٹل اسٹڈیز بھی پڑھی ہوئی ہوں گی. پڑھیں ضرور. ایسے بھی درخت نہ لگائیں جو یہاں کا پانی پورا لے جائیں، کیونکہ ایسے بھی درخت ہیں جو پورے شہر کا پانی بھی کھینچ لیتے ہیں نا. اسٹڈی کریں، لیکن کم از کم سوچیں. یا جیسے میں نے کل عرض کیا کہ کتابوں کی جو سبیل ہے، اگر خرید نہیں سکتے تو سبیل سے استفادہ کیا جائے. تو کتنوں نے کتابیں اٹھائیں مجھے نہیں پتا. جا کے نہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ بولیں گے بھئی ہاتھ کھڑا کرو مولانا صاحب ٹینشن میں آ گئے. نہیں، مطلب یہ آگے بڑھنا ہے، اور یہی آگے بڑھنا آپ کو آپ کے وقت کے امام کے پاس لے کے جائے گا. امام کے پاس جب آپ جائیں گے تو کوئی چیز تو ہو جو آپ امام کو پیش کریں کہ ہاں مولا میں نے مطلب کم از کم اپنے آپ کو ایسا کیا، اپنے گھر کو ایسا کیا، اپنے محلے کو ایسا کیا. امام کو آپ دعوت دینا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ دعوت دینا چاہیں گے. امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ کوئی تو تیاری چاہیے نا. وقت کا امام ہے، زمانے کا امام. اور زمانہ کون سا ہے؟ اے آئی کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. اس اے آئی کے دور میں ہم اپنے امام کے لیے کیا چیز پریزنٹ کر رہے ہیں، کیسا پریزنٹ کر رہے ہیں؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے، یہ تیاری آپ کی ذمہ داری ہے. کیا ہم نے اپنے اہل محلہ کے لیے اے آئی کی چلو اگزامپل کیا مجھے شاید بنائی ہو، مجھے علم نہ ہو، میرے علم میں اضافہ کر دیجیے گا اگر بنائی ہے. مثلا جعفر طیار کی اپلیکیشن ہے کوئی جس میں جعفر طیار کے پروگرام آتے ہوں، مسائل آتے ہوں، اپرچونٹیز ہوں، روز لوگوں کو ایک حدیث جاتی ہو، لوگوں کو اچھے لیکچرز کے لنک جاتے ہوں، یا کوئی ایجوکیشن کی چیز جاتی ہو؟ ایک اپلیکیشن کتنے کی بنتی ہے؟ $2-3 ہزار. مطلب ہم تو ڈالر میں ہی بتائیں گے جو باہر بنواتے ہیں. کتنے آپ میں لڑکے ہوں گے جو کہ ایکسپرٹ ہوں گے اپلیکیشن بنانے والے، سورس کوڈنگ والے، پائتھن اور جتنی لینگویج پہ سارا کام ہوتا ہے. یقیناً آپ کے درمیان میں ہوں گے. یہاں نہیں ہوں گے تو آپ کے محلے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں. ایک اپلیکیشن نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں بنا سکتے؟ سوچ نہیں ہے، نہیں ہے سوچ. استعمال ہونا ہے صرف.
کنزیومر پروڈکٹ ہوتی ہے نا، ہم وہ ہیں، وہ بناتا ہے، ہم کنزیوم ہو رہے ہیں. بس ہمیں تو وہ اسنیپ چیٹ ٹک ٹاک پہ لگایا ہوا ہے. وہ ایک بچہ روز ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے. اچھی بات ہے، اچھی چیز بنائیں، بری بات نہیں، آپ بنائیں، لیکن عزیزان محترم جو برین ہوتے ہیں نا وہ معاشرہ سازی پہ کام کرتے ہیں. پیسے بھی اسی سے کماتے ہیں. پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، پیسہ بھی پیسہ اسی سے کماتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی مطلب جعفر طیار میں ویسٹیج باہر آتا ہوگا. ویسٹیج آج دنیا کے اندر ویسٹیج کو ڈیمولش کرنا، اس سے چیزیں بنانا، آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پیسے کما رہے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی بولے مولانا صاحب کچرا اٹھائیں گے کیا ہم لوگ؟ نہیں، آپ کچرا نہیں اٹھائیں. آپ اپنے محلے میں پلاسٹک کی، شیشے کے، پیپر کے الگ الگ ڈسٹ بن بنائیں. ہر چیز الگ جو ہے وہ ریسائکل ہوتی ہے. دنیا اسی پہ چل رہی ہے. اب یہ برین کون دے گا آپ کو؟ اگر آپ وقت کے امام کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے تبھی. دیکھیں ہر دور کے امام کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. ہر دور کی، ہر زمانے میں امام نے دیا بھی الگ الگ ہے. جس دور میں علم کی ضرورت تھی وہاں کالا امام باقر اور کالا امام صادق ہے. جہاں پر جو درود بھیجتے محمد والوں، اللہم صلی علی محمد، ہر دور میں جو امام آیا اس زمانے کے حساب سے چیزیں آپ اور ہم جس دور میں ہیں، ظاہر ہے ہمیں اسی حساب سے اپنے امام کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اگر ہمارا نفس گرفتار ہے. اگر ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ہم نہیں بڑھ سکتے آگے. اپنے وجود سے اپنی خواہشات کو آزاد کرنا پڑے گا. بچے ماشاءاللہ جوان یہاں بیٹھے ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے ان کو یہ خصوصیات دی ہیں، یہ چیزیں سیکھتے جلدی ہیں، اثر بھی جلدی لیتے ہیں. اگر ہم بڑے گھر کے اندر غلط کام کریں گے تو یہ بچے خود بخود غلط کریں گے. اگر ہم اچھا کریں گے تو یہ خود بخود اچھا. آپ بچوں کو کہیں مت کہ نماز پڑھو، آپ خود نماز پڑھیں. آپ بچوں کو یہ مت کہو کہ بیٹا قرآن پڑھو، آپ خود قرآن پڑھیں. ماں بیٹی کو یہ نہ کہے کہ بیٹی حجاب کرو، آپ خود حجاب کریں. یہ خود بخود کریں گے. عزاداروں کس بات میں تم کم ہو،